سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ اس کے بعد اس منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد خطبہ دے دیا آپ نے اور اتر آئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علم کے اصول کے لیے، نئی بات سیکھنے کے لیے ہر ہمتاً گوش رہا کرتے تھے۔ تو دریافت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے پہلے اسٹیپ پر، پہلے ممبر کے قدم پر آپ نے سیڑھی پر پیر رکھا، آمین کہا، پھر دوسری پر آمین کہا اور تیسری پر آمین کہا، ہم بات کو سمجھ نہیں پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے لیے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس کے بعد جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں نیک اعمال کر کے اپنے لیے مغفرت نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ سامعین کرام، بڑی معروف حدیث کا ٹکڑا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ رکھا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، جس میں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اور وہ رحمتوں کی برسات وہ ہر ایک کے لیے ہو رہی ہے، وہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، وہ کسی متقی کے لیے خاص نہیں ہے، وہ کسی عام فرد کے لیے خاص نہیں ہے، وہ کسی امیر کے لیے خاص نہیں، وہ کسی غریب کے لیے خاص نہیں۔ جب بارش برستی ہے وہ سب کے لیے برستی ہے۔ اس رمضان المبارک میں جو ابر رحمت برس رہا ہے وہ سب کے لیے برس رہا ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ ظرف کی بات ہے کہ کوئی اس سے کتنا رحمتیں حاصل کر رہا ہے۔ کہ مثال وہی کہ کوئی اس بارش سے کتنا پانی لیتا ہے، کہ اگر کوئی ایک گلاس رکھ دے اس بارش میں تو گلاس بھر پانی اسے ملے گا، اور اگر کوئی ڈول رکھ دے تو ڈول کے برابر وہ پانی لے گا، اور اگر کوئی اس سے بڑا کوئی برتن رکھے تو اتنا پانی اسے ملے گا۔ اگر کوئی تالاب ہو، کوئی حوض ہو تو وہ اس کے مطابق پانی لے گا، اور اگر کوئی جھیل ہو تو اس کے مطابق، اور اگر سمندر ہو تو وہ پانی اس کے مطابق لے گا۔ تو گویا کہ بات ہے ظرف کی کہ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے، رحمتوں کا نزول تو ہو رہا ہے، رحمتوں کا ابر بارہ تو برس رہا ہے۔ اب میں نے لوٹنا ہے کہ میں سمندر بنتا ہوں، کہ میں اپنے نیک اعمال کر کے اس کی رحمتوں کو لوٹتا ہوں، میں روزے رکھ کے، میں نمازیں پڑھ کے، میں قیام اللیل کر کے، میں انفاق فی سبیل اللہ کر کے، میں دوسروں کے دکھ درد بانٹ کے، میں اپنے دل سے حسد بغض کو نکال کر کہ میں وہ رحمتیں سمیٹتا ہوں، یا پھر میں عام دنوں کی طرح بیٹھا ہوا صرف تکتا رہتا ہوں اور وہ ایک گلاس پانی یا شاید اس تو اتنا بھی نہیں میرے پاس آتا اور گلاس کو الٹ دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہ آئے، پانی آئے اور چکنی چٹان کے اوپر سے جس طرح بہہ جاتا ہے
وہ پانی بھیجا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ رمضان المبارک مغفرت والا رمضان بنائے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس رمضان کے بعد اگلا رمضان مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ کئی لوگ تھے جو کل پچھلے رمضان میں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح بیٹھ کے ہوئے اچھی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ تھے کہ جو گناہ کے کام کر رہے تھے، لیکن کئی میں نے دیکھے، کئی آپ نے دیکھے کہ آج وہ قصہ پارینہ بن گئے ہیں۔ لہذا اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اس ابر بارہ سے جو کچھ برس رہا ہے اس کو جو ہے سمندر کی وسعتوں کی طرح جو ہے اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد